السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عمران ہائی بروز فورسز اسکول اینڈ اکیڈمی کی طرف سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ اور آج میں کافی ٹائم بعد ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں، لیکن یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، وائی یو شوڈ جوائن کیڈٹ کالج، کہ آپ کو کیڈٹ کالج کیوں جوائن کرنا چاہیے، ایسی کیا خاص بات ہے اس میں کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں بچے ملٹری کالجز اور کیڈٹ کالجز میں اپلائی کرتے ہیں، اتنا سخت کمپٹیشن ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے کیڈٹ کالج کے اندر کہ اپنے پرائیویٹ سکولز جو بڑے بڑے سکولز ہیں ان کو چھوڑ کر وہ کیڈٹ کالج میں اپنے گھر والوں سے دور جا کر رہتے ہیں، بورڈنگ سکول ہوتا ہے۔ تو ایسی کیا اس میں خاص وجہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے سے دور بھی بھیجتے ہیں، اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں، اور بچے بھی اپنی آرام اور آسائش کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں سے دور جا کر وہاں رہتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ جو ان کو پرائیویٹ سکولز میں وہ چیز میسر نہیں ہے؟ ایسی کیا چیز ہے جو ان کو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ چیز نہیں مل رہی، جو چیز کیڈٹ کالجز میں ان کو مل رہی ہے، جو فائدہ کیڈٹ کالجز میں ان کو ہو رہا ہے؟ ایسی کیا بات ہے؟ تو انہی باتوں کا آج ہم ذکر کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ ان باتوں کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہائی بروز فورسز اسکول اینڈ اکیڈمی راولپنڈی میں واقع ہے۔ یہ اکیڈمی تقریباً 20 سال سے بچوں کو مختلف کیڈٹ کالجز اور ملٹری کالجز کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس ٹائم بے شمار بچے ملٹری کالجز میں، کیڈٹ کالجز میں، پاکستان ایئر فورس میں، پاکستان آرمی میں ہمارے اس ٹائم پڑھ رہے ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی بڑے بڑے کیڈٹ کالجز میں، ملٹری کالجز میں اپلائی کرے، ایڈمیشن لے، تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ابھی رابطہ کریں جو آپ کی سکرینز پر آ رہا ہے۔ کیڈٹ کالجز کے حوالے سے کسی بھی انفارمیشن کے لیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اگر آپ اکیڈمی کے ایڈمیشن کے حوالے سے انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اس نمبر پر کال کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیوں کیڈٹ کالج جوائن کیا جائے، ایسی کیا وجہ ہے کہ کیڈٹ کالج کے لیے لوگ اتنے بیتاب ہیں اور وہاں اپنے بچوں کو داخلہ کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اس میں سیر فہرست ہے کیڈٹ کالجز کا ڈسپلن۔ ہاں جی، کیڈٹ کالجز اپنے ڈسپلنز کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کی ایک ڈیلی روٹین سیٹ ہے بچوں کی، صبح کتنے بجے اٹھنا ہے، اس کے بعد کتنے ٹائم کے اندر ان کو ریڈی ہونا ہے نماز کے لیے، نماز کے بعد ان کو ایکسرسائز کتنا ٹائم ملے گا، ایکسرسائز کی جو یونیفارم ہے وہ کیا ہے، نماز کا یونیفارم کیا ہے، اس کے بعد ان کو ناشتے کے لیے جانا ہے، ناشتہ کہاں پر ہوگا اور ناشتے کے لیے جانا کیسے ہے، سب ایک ترتیب کے مطابق چل رہا ہے، باقاعدہ ایک فالن ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ناشتہ کرنے جاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، اسکول کے بعد ان کو لنچ بریک ہے، پھر اس کے بعد ان کی نماز کا وقت ہے، نماز کے بعد ان کا سپورٹس ہے، اس میں ہر قسم کی ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز اور جو جتنے بھی گیمز ہیں وہ کھلائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر نماز ہے، پھر بچے جو ہے وہ اپنا ہوم ورک کچھ ملا ہوا جو اسکول کی ٹیچرز کی طرف سے ہوتا ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہیں ٹیچرز ان کے پاس موجود رہتے ہیں کہ اگر ہوم ورک میں ان کو کوئی ایشو آتا ہے تو وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نماز کا وقت ہوتا ہے اور پھر وہ کھانا کھاتے ہیں اور اپنے وقت پر سو جاتے ہیں۔ اب بظاہر تو آپ کو یہ ایک چھوٹی روٹین نظر آ رہی ہے یا ایک بیسک باتیں جو میں نے آپ کو اس میں بتائی ہیں، لیکن اس کے اندر اگر دیکھا جائے گہرائی میں جو بچے وہاں پر پڑھتے ہیں، اگر ان سے آپ پوچھا جائے تو وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ کیسے وہاں پر ماحول ہے، بڑے کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے، چھوٹے کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے، وہاں پر ٹیچر بلائے تو اس کے پاس کیسے جانا ہے، کسی کو رپورٹ کیسے کرنا ہے، سینئر کی بات کیسے ماننی ہے، سینئر کی کیا رسپیکٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے ان کی تربیت۔ ہم سب کی خواہش رہتی ہے کہ ہمارا بچہ ایک بہترین انسان بنے اور اس کی تربیت ہم ایسی کریں کہ جب وہ کسی سے ملاقات کرے ایسے بات چیت کرے کہ دیکھنے والا اس پر ناز کرے اور کہے کہ واقعی کسی اچھے گھرانے سے تعلق ہے اس کا۔ یہ باتیں جو ہیں ہمیں اچھی تو لگتی ہیں لیکن ہم اس کو مکمل نہیں کر پاتے، ہم ان بچوں کی تربیت گھروں کے اندر اس طرح نہیں کر پاتے جیسے ہونی چاہیے۔ لیکن کیڈٹ کالجز آپ کو یہ ایک فیسلٹی کہہ لیں کہ وہ بچوں کی تربیت ایسے کرتے ہیں کہ وہ بچے کو سکھا دیتے ہیں کہ تم نے کس سے کیا بات کرنی ہے، تمہاری حد کیا ہے، تم نے کس حد تک بات کرنی ہے، چھوٹے سے کیا بات کرنی ہے، بڑے سے کیا بات کرنی ہے،
بڑا جواب، بڑا اگر غصے میں ہے تو اس سے کیسے ریاکٹ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. ہر قسم کی ان کو جو ہے ایک سمجھا دی جاتی ہے، اور یہ ان کو باقاعدہ ایسے فزیکلی سمجھائی نہیں جاتی، بلکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس سے حاصل کرتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں کہ جیسے اس نے بات کی، اس کو اپریشیٹ کیا گیا بڑے کی طرف سے، سینئر کی طرف سے، تو ہم نے بھی اسی کے مطابق چلنا ہے. وہ اپنے سینئرز کو دیکھ کر ان سے سیکھتے ہیں، جو اپائنٹمنٹس وہاں پر بنائے گئے ہیں ان سے سیکھتے ہیں. وہ موٹیویشن ہے. جو سینئرز ہیں کیڈٹ کالجز کے اندر، وہ چھوٹے جو جونیئرز وہاں پر جاتے ہیں ان کے لیے موٹیویشن ہے. وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کو میڈلز ملے ہیں، ان کو پریفیکٹ بنایا گیا ہے، ان کو ہاؤس کیپٹن بنایا گیا ہے، اور ان کو کیسے پرنسپل کی طرف سے اور جو ٹیچرز کی طرف سے ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو جونیئرز اپنے سینئر سے بہت ساری چیزیں وہاں پر سیکھتے ہیں. اسی ترتیب کے اندر کھانے کا آپ دیکھیں کہ کھانے کے لیے جب وہ بچے جاتے ہیں تو انہوں نے کھانا کیسے کھانا ہے، انہوں نے اپنی سیٹ پر کیسے بیٹھنا ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو اس سے اجازت کیسے لینی ہے، کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، کھانا کتنا ڈالنا ہے، کیا یہ ساری باتیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سیکھیں اور وہ یہاں نہیں سیکھ پاتے، وہ تمام باتیں وہ کیڈٹ کالجز کے اندر آسانی سے سیکھ لیتے ہیں اور ان پر امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. ڈیلی روٹین کے اندر میں نے آپ کو ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتایا کہ ان کی سپورٹس، ان کی پی ٹی، ان کی ایکسرسائزز، جو خاص قسم کی ایکسرسائزز ہیں جو نارمل سکولز میں یا جو پلے گراؤنڈز ہیں وہاں پر نہیں کروائی جاتی، کیڈٹ کالجز میں اسپیشل، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو آرمی میں بھیجنا، اور آرمی کے لیے بچوں کا فزیکلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے جب بچہ 13-14 سال کی عمر میں کیڈٹ کالج میں جاتا ہے تو تب سے ہی اس کی فزیکل ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس سے ایسے ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں، اس سے ایسے کام لیے جاتے ہیں کہ بظاہر اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر ایک اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے پاکستان آرمی کے لیے. اور پاکستان آرمی میں ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، اور عام آدمی پاکستان آرمی میں نہیں جا سکتا. اس کے لیے ایک اسپیشل ان کا کرائٹیریا ہے، اس پر جو اترے گا وہی آرمی کے اندر سلیکٹ ہوگا. ابھی میں نے آپ کو فزیکل اس کی مضبوطی کی بات کی کہ فزیکلی وہ کتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں. فزیکلی کے ساتھ ساتھ مینٹلی بھی وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. دیکھیں جب وہ گھر والوں سے اپنے دور ہوتے ہیں تو وہ ایک ان کا وہ ایک فیکٹر بھی بیچ میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اکٹھے پلتے ہیں، بڑھتے ہیں. تو آہستہ آہستہ جو ایک بچپنا ہوتا ہے بچے کے اندر، جو اممیچورٹی ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو میچور محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنی عمر سے بڑا محسوس کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنی سینئرز سے تجربہ حاصل کرتے ہیں، ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اسی طرح ان کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی بھی جنریٹ ہوتی ہے. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار ہم بھی لیڈ کریں، جیسے یہ لڑکے جو ہمارے سے سینئرز ہیں، یہ کیسے ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، ان کو کیسے انعامات دیے جاتے ہیں، ان کو کیا کیا فیسلٹیز کالج کی طرف سے دی جاتی ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی وہاں پر پہنچے. تو ان کے اندر ایک خود لیڈرشپ کوالٹی جو ہے، لیڈ کرنے کی کوالٹی، وہ بلڈ ہو جاتی ہے. اور ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کاموں میں حصہ لیں، اور اپنے سینئرز کی نظر میں، اپنے ٹیچرز کی نظر میں، اپنا جو سٹاف وہاں پر ہے اس کی نظر میں ہماری عزت بھی بڑھے، ہم بھی لیڈ کریں، ہمارے جو دوست ہیں ان کے اندر ہماری عزت بڑھے، اور یہ جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے اسکول کے میٹس ہیں، ان کو ہم لیڈ کریں. تو آرمی کے اندر لیڈرشپ بہت میٹر کرتی ہے. آرمی کے اندر وہی لوگ آگے جاتے ہیں جن کے اندر اسپیشل کوالٹیز پائی جاتی ہیں جو باقیوں سے ان کو مختلف کرتی ہیں. ابھی آپ کے سامنے میں نے تربیت کی بات کی، تو جو بچوں کی وہاں پر تربیت ہوتی ہے وہ عام سکولز کے ٹیچرز نہیں کرتے. وہ ایک ایکسپیرینس سٹاف ہوتا ہے جو کہ سال ہا سال سے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، اور ان سے سیکھ کر بچے اس ٹائم آرمی چیف کے عہدے تک پہنچ گئے ہیں. ہمارے جو پیچھے جنرل کیانی گزرے ہیں وہ ملٹری کالج جیلم سے پڑھے ہوئے ہیں. تو اس طرح اور بھی بے شمار جو آفیسرز ہیں وہ کیڈٹ کالجز اور ملٹری کالجز سے پڑھ کر گئے ہیں. تو وہاں پر جو سٹاف ہوتا ہے وہ بہت ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس بچے کو کیسے چلانا ہے. کوئی کمزور ہے فزیکلی تو اس کو کس طرح ہم نے اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، اور اگر کوئی جو ہے مینٹلی کمزور ہے تو اس کے ساتھ اس کو کیسے ہم نے چلانا ہے تاکہ وہ ہمارے ساتھ آگے چل سکے. اس کے بعد جو بچے وہاں پر جاتے ہیں، چاہے وہ سیولینز ہو چاہے آرمی کے ہو، ان کا جو سوسائٹی ہے
وہ ان کو بہترین ملے گی، کیونکہ وہاں پر جو بچے ہیں وہ اچھے اچھے گھرانوں سے آئے ہوتے ہیں۔ اب اچھے گھرانوں سے کیسے آئے ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ہلکا سا ایک ٹچ دے دیتا ہوں کہ کیڈٹ کالجز میں پاس ہونے کے لیے آپ کو کیا چاہیے۔ اب سب سے پہلے آپ ریٹن ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، جو کہ انتہائی مشکل ہے۔ 20 سے 25 ہزار بچوں میں اگر 1500 بچہ سلیکٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 1500 بچے سلیکٹ ہوئے ہیں وہ پاکستان کے قابل ترین بچوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد ان کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کیا ان بچوں نے ریٹن ٹیسٹ ایسے رٹے لگا کر یا صرف جو ہے وہ کاپی پیسٹ کر کے کیا انہوں نے سالو کیا ہے۔ تو انٹیلیجنس ٹیسٹ میں وہ سب کلیئر ہو جاتا ہے کہ اگر بچے نے کیا، اس کا ذہن بھی اتنا ہی تیز ہے جیسے اس نے ٹیسٹ دیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے انٹرویو۔ انٹرویو میں بچے کی پرسنالٹی چیک کی جاتی ہے کہ بچے کا جو پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، اس کا مائنڈ کس طرف ہے، کس طرف زیادہ ہے، اس کی سوچ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر اس کا میڈیکل ہوتا ہے کہ بچہ کتنا اسٹرانگ ہے، کیا وہ جو وہاں کی ایکسرسائز ہیں، تھوڑی سختیاں ہیں، وہ برداشت کر لے گا، کیا آرمی میں جانے کے وہ قابل ہے۔ پھر جا کر وہ فائنل سلیکشن ہوتی ہے اس کی ملٹری اور کیڈٹ کالجز کے اندر۔ تو جب ان مراحل سے بچہ گزرتا ہے تو جو بچے آخر میں نکلتے ہیں 100 یا 110، وہ پاکستان کے سب سے قابل ترین بچے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کا بچہ سوچیں ان کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی سوسائٹی کیسی ہوگی، اس کا ماحول اس کو کیسا ملے گا وہاں پر۔ تو یہ وہاں پر آفیسرز کے بچے ہوتے ہیں، پاکستان کے بہترین جو ججز ہیں، وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں اور ان کو ماحول ویسا ملے گا آپ کے بچوں کو وہاں جا کر۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ مجھے راولپنڈی کے باہر سے دیکھ رہے ہیں، اگر وہ کیڈٹ کالجز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہائی بروز فورسز اسکول اینڈ اکیڈمی نے ہاسٹل کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کی ہے، اور یہاں پر بہترین کھانا ہے، بہترین رہائش ہے، ہر وقت ٹیچرز موجود ہیں ان کی رہنمائی کے لیے۔ کسی بھی قسم کی ان کو ایشو آتا ہے، کوئی ان کی کمزور ہے رائٹنگ، وکیبلری، ایسے رائٹنگ، تو وہ ہم ان کی ہر وقت موجود رہتے ہیں ان کی مدد کے لیے۔ اگر آپ ہاسٹل میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرینز پر جو نمبر آ رہا ہے اس پر ابھی رابطہ کریں۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ بچوں کو وہاں پر آفیسرز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے آرمی کے اندر، یعنی کہ بچوں کا جو بھی میس ہے، بچوں کا جو میڈیکل وارڈ ہے، اگر وہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو وہ جیسے آفیسرز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اسی طرح ان بچوں کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور ہر وقت وہاں پر سٹاف موجود ہے بچوں کی رہنمائی کے لیے، بچوں کی آسانی کے لیے، کوئی بھی بچوں کو وہاں پر تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب سب سے مین بات جس کی وجہ سے پیرنٹس بچوں کو کیڈٹ کالجز میں، ملٹری کالجز میں بھیجتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بچوں کا مستقبل، بچوں کا فیوچر۔ کہ 5 سال بچہ جب 8th سے لے کر 2nd ایئر تک، FSC تک ملٹری کالج میں پڑھتا ہے تو اس کے بعد کیا یہاں پر اس کا سفر ختم ہو گیا؟ نہیں، یہ جو 5 سال اس بچے نے وہاں گزارے ہیں، اصل میں یہ ایک پہلا قدم تھا، یہ ایک سیڑھی تھی اس کو پاکستان آرمی یا پاکستان ایئر فورس کی طرف لے کر جانے کے لیے۔ یہ 5 سال جو ملٹری کالجز نے اس کی تربیت کی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس بچے کی ہم نے تربیت کی ہے یہ اب 5 سال کے بعد ہمارے ادارے کو جوائن کرے، ہمارے ادارے کے لیے اپنی جو خدمات ہے وہ سر انجام دے۔ تو جو بچے ملٹری کالجز میں جاتے ہیں ان کا تقریباً 80 to 90% چانس ہوتا ہے، خدا نخواستہ اگر میڈیکل ایشو نہ آئے تو ان کا 80 to 90% چانس ہوتا ہے کہ وہ پاکستان آرمی میں سلیکٹ کر لیے جائیں، بشرط یہ کہ وہ اگر خود آرمی میں نہ جانا چاہیں۔ ویسے تو جو بچے ملٹری کالجز میں جاتے ہیں ان کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ 2 دفعہ آرمی میں اپلائی کریں گے۔ اگر وہ وہاں پر سلیکٹ خدا نخواستہ نہیں ہوتے، ISSB نہیں کلیئر کر پاتے، تو پھر وہ جہاں دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کسی یونیورسٹی میں جانا چاہیں وہ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ تو جو 5 سال کی یہاں پر تربیت ہے وہ اصل میں بچوں کو پاکستان آرمی کے لیے تیار کرنا ہے۔ جو تربیت ہو رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بچے پاکستان آرمی میں جائیں، ان کا ڈسپلن، ان کی ڈیلی روٹین، ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز، ان کی پڑھائی ایسی ہے، ان کی تربیت ایسی کی گئی ہے کہ وہ اب آرمی کے لیے تقریباً تیار ہیں، اور ان کے لیے ایک جسٹ صرف ایک فارمیلٹی ہے کہ وہ ISSB کا انہیں ٹیسٹ دینا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر وہ آرمی میں سلیکٹ نہیں ہوتے کسی میڈیکل بیس پر یا کوئی اور وجہ ہے، ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جائیں، تو وہاں پر بھی ان بچوں کو جو کیڈٹ کالجز میں پڑھے ہیں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ نارمل سکولز میں اور کیڈٹ کالجز کی پڑھائی میں، تربیت میں، روٹین میں، ڈسپلن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو بچے کیڈٹ کالج سے پڑھ کر آتے ہیں ان کے بات کرنے کا انداز مختلف ہے،
ان کی تمیز، ان کی تہذیب مختلف ہے، ان کے کپڑے پہننے کا، ان کے کپڑے چوز کرنے کا، ان کی اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہے، چلنے پھرنے کا انداز ہے، وہ باقی بچوں سے مختلف ہے۔ تو جب یہ بچے کیڈٹ کالجز سے ایف ایس سی کر کے نکلتے ہیں تو یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جانے کے لیے ریڈی ہیں، یہ جہاں ان کی خواہش ہے یہ وہاں جائیں گے، اور ان کو وہ ادارہ ضرور لے گا، اور وہ ایسے بچوں کو، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ہیرے ہیں ہمارے ملک کے جو کیڈٹ کالجز سے پڑھ کر آتے ہیں۔ ایسے بچے ہمارے پرائیویٹ سکولز، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ پیدا نہیں کر پاتے جو بچے کیڈٹ کالجز والے بنا دیتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی انفارمیشن دے گی اور آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اس کا، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ پاکستان کے میں جتنے بچے ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ وہ کیڈٹ کالجز میں جائیں، اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اتنے کیڈٹ کالجز بنا دے پاکستان کے اندر کہ ہر بچہ آسانی سے کیڈٹ کالج میں جائے، وہاں پر تربیت حاصل کرے، اور پھر اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کو سٹارٹ کرے۔ ورنہ جو آج کل ماحول ہے پرائیویٹ سکولز کا، ہماری سوسائٹی کا، وہ ایسا نہیں ہے کہ بچے کوئی بہت ہی اچھا ایک انسان بن سکے۔ ایک اور پوائنٹ جو کیڈٹ کالجز میں جانے کے لیے آپ کو ایمفسائز کرے گا وہ ہے یہاں کی سوسائٹی۔ ہمارے گلی محلوں میں جو بچے ہیں، جو جیسا ماحول ہے ہمارے ارد گرد، وہ اتنا مناسب نہیں ہے کہ بچے اس سے کچھ اچھا حاصل کر سکیں۔ جیسے موبائل فونز آ گئے ہیں، جیسے کمپیوٹرز آ گئے، انٹرنیٹ اتنا جو ہے بچوں کی رینج میں ہو گیا، بچے ایکسیس کر لیتے ہیں، 10-12 سال کے بچے کے پاس بھی موبائل ہے، وہ بھی ایکسیس کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بچوں کو خراب کر رہی ہیں۔ لیکن جب بچے کیڈٹ کالج میں جاتے ہیں تو وہ ان سب چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ ان کو موبائل فون یوز کرنے کی اجازت ہے، لیکن لمیٹڈ ٹائم میں، ویکینڈز پر ان کو کچھ ٹائم کے لیے موبائل دیا جاتا ہے، اور وہ بھی اسمارٹ فون استعمال نہیں کر سکتے۔ بچے صرف اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے رابطے کے لیے وہ موبائل فونز استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ اس ٹائم کووڈ کی سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ٹائم سکول کھلتا ہے، پھر سکول بند ہو جاتے ہیں، پھر لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے، پھر بیماری کی ایسی صورتحال ہے کہ وہ پیرنٹس سکول نہیں بھیجنا چاہتے، یا گورنمنٹ جو ہے وہ سکولز بند کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کیڈٹ کالجز کو دیکھا جائے تو کیڈٹ کالجز چونکہ ایک بند ہے، جیسے ایک گھر ہوتا ہے اندر لوگ ہیں، اسی طرح کیڈٹ کالجز کے اندر بھی جو جتنے لوگ ہیں وہ سب اندر ہی موجود ہیں، سٹاف ہے وہاں کا، ٹیچرز ہیں، وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں کا جتنا بھی عملہ ہے وہ سب وہاں ہی رہتا ہے۔ تو جب بچے وہاں اندر چلے جاتے تو نہ کوئی باہر سے آ رہا ہے نہ کوئی اندر آ رہا ہے، تو پھر وہ وہاں پر اپنی پڑھائی اور اپنی جو ڈیلی روٹین ہے وہ اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں جیسے پہلے کنٹینیو کرتے تھے۔ تو کووڈ کی وجہ سے جو ایجوکیشن کالجز میں، کیڈٹ کالجز میں ہو رہی ہے، ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ ابھی تک کووڈ کو 1.5 سال ہو گیا ہے، کوئی اس کا آگے پتہ نہیں ہے کہ یہ کب تک چلنا ہے، کب ختم ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے جو بچوں کا ایجوکیشن ہے اس کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن کیڈٹ کالجز میں بچے اسی طرح پڑھائی کر رہے ہیں جیسے نارمل کووڈ سے پہلے پڑھائی ہو رہی تھی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ کیڈٹ کالجز کے حوالے سے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اکیڈمی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے اس پر کال کریں تو آپ کو اکیڈمی کی انشاءاللہ تمام ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ نئی ویڈیو کے آنے تک اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔